سورہ مومنون کی آیت نمبر 93 سورہ مومنون کا چھٹا اور آخری رکوع اور یہ 18ویں پارے کا بھی چھٹا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ربی، اے محبوب آپ عرض کریں کہ اے میرے رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یعنی جس عذاب کا کافروں کو وعدہ دیا جاتا ہے، اگر وہ عذاب تو مجھے دکھائے، ربی تو اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا اور ان کا قرین اور ساتھی نہ بنانا۔ یہ دعا بطریق تواضع اور اظہار عبدیت ہے، یعنی یہ عاجزی کا اظہار ہے، باوجود اس کے کہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا قرین اور ساتھی نہ کرے گا۔ اسی طرح انبیاء معصومین استغفار کیا کرتے ہیں، انبیاء معصوم ہیں لیکن ان کا استغفار کرنے کا یہی انداز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرام خداوندی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ انہیں یقینی طور پہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے گا، اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے، پھر بھی وہ استغفار کرتے ہیں۔ یہ سب بطریق تواضع اور اظہار بندگی ہے، یہ سب بندگی کا اظہار ہے اور عاجزی انکساری اور تواضع کے طور پر ہے۔ ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم قادر ہیں کہ آپ کو دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ یہ جواب ہے ان کافروں کا جو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس عذاب کا وعدہ دیا جا رہا ہے وہ کب آئے گا، یہ اس عذاب موعود کا انکار کرتے ہیں، اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لوگے اللہ تعالیٰ اس وعدے کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ پھر انکار کی وجہ اور مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے، اور عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو جائیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ اس جملے جمیلہ کے معنی بہت وسیع ہیں۔ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ توحید جو اعلیٰ بہتری ہے، اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائیے، دور فرمائیے، اور یہ بھی کہ طاعت، فرما برداری اور تقوی کو رائج کر کے، رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجیے، دور کیجیے، اور یہ بھی کہ اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی شان میں، تو ہم اس کا بدلہ دیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ عرض کریں کہ اے میرے رب، تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے، جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر، دھوکہ دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی یہ دعا حضور کے واسطے سے ہمیں سکھائی گئی کہ بندہ اس طرح دعا مانگے کہ اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے
اور اس وقت سے جب شیاطین میرے پاس وسوسے دینے کے لیے آئیں تو ان کے وسوسوں سے بچا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے، یعنی کافر وقت موت تک تو اپنے کفر و سرکشی اور اللہ اور رسول کی تکذیب اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے انکار پر اصرار کرتا رہتا ہے۔ یعنی کافر جب تک زندہ رہتا ہے اپنے کفر پر قائم رہتا ہے، سرکشی پر، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے معاملے کا وہ انکار کرتا ہے اور اسی پر اصرار کرتا ہے۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کو جہنم میں اس کا جو مقام ہے دکھایا جاتا ہے، اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے کہ اگر وہ ایمان لاتا تو یہ مقام اسے دیا جاتا، تو پھر اسے بڑی حسرت ہوتی ہے۔ قال رب ارجعون، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے، دنیا کی طرف مجھے دوبارہ واپس بھیج دے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں، ہرگز ایسا نہیں۔ یعنی اے مالک مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تو میں وہاں جا کر نیک اعمال بجا لا کر اپنی تقصیرات کا تدارک کروں، اب ایک اچھی زندگی گزار کر اپنے گناہوں کا تدارک کر کے آؤں۔ اس پر اس سے فرمایا جاتا ہے کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، یہ بات تو اس نے حسرت اور ندامت کی وجہ سے کہی ہے، یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اول تو یہ دوبارہ دنیا میں جائے گا نہیں، اور اگر چلا بھی جائے تو وہی کام کرے گا جو اس نے پہلے کیے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ آڑ، وہ برزخ جو انہیں دنیا کی طرف واپس آنے سے روکنے والی ہے، اور وہ موت ہے، یعنی جب وہ مر گئے اب دوبارہ یہ دنیا کی طرف نہیں آ سکتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ برزخ وقت موت سے وقت بعث تک کی مدت کو کہتے ہیں، اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک جو پیریڈ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب چاہے انسان قبر میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے درندے کے پیٹ میں ہو، جہاں بھی اس کے اجزاء ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، اور جو اس کے نصیب میں عذاب ہے یا جو ثواب ہے وہ اسے اس عالم میں ملتی رہیں گی، وہ نعمتیں یا وہ عذاب اسے ملتا رہے گا۔ یہ عذاب اور یہ ثواب کا معاملہ روح کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے۔ روح جسم سے نکل جاتی ہے لیکن روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جو جسم پر تکلیف گزرتی ہے روح محسوس کرتی ہے، جو روح پر تکلیف ہوتی ہے جسم محسوس کرتا ہے، چاہے جسم کے اعضاء گل گئے ہوں، سڑ گئے ہوں۔